اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے والے تھے، یعنی سب سے زیادہ جن لوگوں کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا۔ یعنی کتنے کبار صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا، تو اتنے بڑے مبلغ اسلام تھے، سبحان اللہ۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے تصدیق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کی، تو اس لیے صدیق کہلائے، آپ صدیق اس لیے بھی ہیں کہ آپ کی طرف دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ دھڑ دھڑ اسلام کی طرف آتے چلے گئے، سبحان اللہ۔ پھر غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ شریک رہے۔ میں ساتھ کی بات کر رہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا ہمیشہ۔ یوں سمجھیں کہ صرف مسلمان نہیں، اس دور کے کافر بھی سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا نمبر آتا ہے۔ کافر بھی یہ سمجھتے تھے کہ غزوہ احد کے اندر جب ایک دفعہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن وہ جو جبل رمات والے تھے وہ نیچے اترے، لشکر واپس مڑا، کفار کا لشکر واپس مڑا، اس نے آ کے دوبارہ حملہ کر دیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، جانی نقصان بھی ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور اس دوران یہ سمجھ نہ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر چلے گئے، لہذا افواہ پھیل گئی، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور نبی کریم اور وہ جو ابو سفیان تھا اور ابو جہل تھا، وہ کھڑے ہو کے آوازیں دینے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آوازیں دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ کوئی نہ آگے سے بولے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بولے اور کوئی بھی نہیں بولا، وہ آوازیں دیتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں بولا۔ اس کے بعد جو دوسری اس نے آواز دی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اس کو بھی پتا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دوسرا نمبر کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا اس نے آواز پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، جب کوئی نہیں بولا تو اس نے دوسری آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کوئی نہ بولے، تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ شاید کوئی بھی نہیں رہا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم کوئی بھی نہیں رہا تو ہم نے فتح حاصل کر لی ہے۔ تو اس کے بعد وہ وہاں سے مال چھوڑ کر وہ بھاگے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ جو احد کے اندر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، یہ شکست ہے یا فتح ہے، کس کو فتح حاصل ہوئی یہ الگ بات ہے۔ فتح تو ان کو ہوتی ہے نا جو لشکر کو میدان سے بھگا دیتے ہیں، فتح تو ان کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو میدان سے تو نہیں بھگایا، یا پھر کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں تو فتح ہوتی ہے، کوئی علاقہ فتح نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ چلے گئے تھے تو ان کو راستے میں جا کے خیال آیا، حمراء الاسد پہ جا کے رک گئے، ان کو خیال آیا کہ ہم تو فتح حاصل کیے بغیر آ گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ اسی میدان میں موجود تھے۔ جانی نقصان ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ہوا، لیکن فتح کس کو ہوئی اور شکست کس کو ہوئی، یہ جو فتح اور شکست کے مسلمہ اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق کوئی فتح نہیں ہوئی کفار کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہزیمت کا سامنا ضرور اٹھانا پڑا۔ ایک حالات جو فتح جو تھی، واضح فتح، وہ ایک دم شکست میں بدلتی ہوئی نظر آئی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ شکست تھی، وہ بہرحال، اور وہ حمراء الاسد پہ جا کے وہ رک گئے اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم پھر واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے بتا دیا کہ وہ رک گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل نے ابھی نہیں اتارے، ہتھیار نہیں اتارے، لہذا چلو اس کی طرف۔ ان کو پتا چلا کہ یہ پھر ہماری طرف آ رہے ہیں، تو پھر وہ بھاگ گئے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ شکست نہیں تھی. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمبر کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. پھر ایک میں عرض کر رہا تھا کافروں کو بھی پتا تھا. پھر ایک واقعہ ہوا جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے نا, کہ مسلمان بیچارے مشکلات سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. جا رہے تھے, راستے میں ایک سردار ملا, قبیلہ قارا, اس کا سردار ملا. برق الغماد ایک جگہ ہے, اس جگہ پر اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا نہ, تیرے جیسا شخص نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے, لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم اپنی سرزمین چھوڑ کے جاؤ. وہ واپس لے آیا اور اس نے اس مقام پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کچھ جملے کہے کہ آپ تو ایسے آدمی ہیں, آپ کو کیوں نکالا جائے, آپ نہیں جا سکتے. اور وہ جو جملے کہے وہ وہی بات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائی تھی جس وقت پہلی وحی آئی تھی اور برقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ مفلسوں کے لیے کمائی کرتے ہیں, آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, تقسم المعدوم و تصل انک لتصل الرحم, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, کنبہ پروری کرتے ہیں. وتقسم المعدوم, اور آپ بے کسوں کے سہارا بنتے ہیں, بے کسوں کے لیے مفلسوں کے لیے کماتے ہیں. وتحمل الکل, اور بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں. وتقر الضیف, مہمانوں کی آپ مہمان پروری کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اور جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ حق پر ڈٹ جاتے ہیں. تو اس طرح کے شخص کو کبھی ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا. یہی بات, وہی الفاظ ہیں. آپ بخاری شریف کے اندر وہ روایت لکھی ہوئی ہے, آپ دیکھیں, اور تاریخ کی جتنی کتابوں کے اندر روایت لکھی ہوئی ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ جو سردار تھا جس کا نام ابن الداغنہ یا اس کا تلفظ ابن الدغنہ بھی کہا جاتا ہے, بہرحال اس نے جو یہ الفاظ کہے تھے ابوبکر صدیق کے بارے میں وہی الفاظ تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تعلق تھا اور کردار کی کتنی مشابہت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. اور وقت ہو رہا ہے, میں آخر پہ ایک دو باتیں کہہ دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اکبر, جس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ اللہ نے, آپ نے خطبہ دیا, آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو, اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ چاہے وہ دنیا چن لے اور چاہے وہ چن لے جو اللہ کے پاس ہے. تو اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیوں رونے لگ گئے. آپ نے کسی بندے کی بات کی ہے, حالانکہ وہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وہ اپنی فرما رہے تھے, گویا آپ کے یہاں سے تشریف لے جانے کا وقت ہو گیا تھا. اور اس کو سمجھنے والے صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر, تو نے میرے اوپر جتنے احسانات کیے ہیں, اللہ ان من امن الناس فی صحبتہ و مالہ, ابو بکر فرمایا کہ صحبت میں, ساتھ میں, میرے ساتھ میں, صحبتہ اذ یقول لصاحبہ, صحبت کے اندر اور مال کے اندر جتنا احسان ابو بکر کا میرے اوپر ہے اتنا احسان کسی کا نہیں. اللہ. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے میرے اوپر احسانات تھے, عندنا یدن, میرے اوپر بہت سارے لوگوں کے احسانات تھے اور وہ میں نے قد کافیناہ, کہ میں نے اس کے احسانات کا بدلہ دے دیا. ما خلا ابا بکر, ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا. یکافیہ اللہ تعالی یوم القیامہ, اس کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے گا. سبحان اللہ. یہ ساری باتیں اس لیے کہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو مقام و مرتبہ اللہ کریم نے عطا فرمایا, اور یہ اللہ کریم نے عطا فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ
وہ کہتے ہیں میں ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں، اور جب موقع آیا غزوہ تبوک جیش الاسرا کا تو کہتے ہیں میرا دل تھا کہ اب تو میں آگے بڑھ ہی جاؤں گا، اس لیے کہ ابو بکر کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے جتنا میرے پاس ہے، تو اپنے گھر کا آدھا مال لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ تو جب ابو بکر آئے تو ان سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑا ہوں، سارا ہی مال لیا۔ اور عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے سمجھ آ گئی مجھے، لا یا ابا بکر لا اسابقک الی شیء ابدا، میں کسی بھی چیز میں کبھی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، عمر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، تو پھر کوئی اور صحابی کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور عمر وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔